قرآن پاک کا تھوڑا سا حصہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شانیں، آپ کی صفات بیان فرما کے بتایا کہ ہم نے اپنے محبوب کو کن کن شانوں کے ساتھ بھیجا ہے۔ پہلی آیت میں حضور کا تعارف، حضور کا مقام، مرتبہ بیان فرما کے اگلی آیت میں پھر حضور کے بھیجنے کا مقصد، حضور کی تشریف آوری کس لیے ہوئی وہ بیان فرما کے پھر اس کے بعد جو ہماری ذمہ داریاں ہیں، جو ہم پر لازم ہے، ان کو بیان کیا۔ تو ہو سکتا ہے تھوڑے سے وقت میں ان آیات کی وضاحت کا حق ادا نہ کر سکوں، کیونکہ قرآن ایک سمندر ہے، بے کنار ہے، جس کے بارے میں مولا کائنات جیسے یہ فرما گئے کہ اگر میں سورۃ فاتحہ کی تفسیر لکھوں تو 70 اونٹوں کا بوجھ بن جائے، پھر بھی اس کی تفسیر کا حق ادا نہیں ہوتا۔ اس قرآن کی وضاحت کون کر سکتا ہے؟ آئیں جتنے موتی ہم لے سکے پوری توجہ کے ساتھ قرآن کریم کے اندر متزن ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس انداز میں مخاطب فرما کے ارشاد فرمایا، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ ہم نے آپ کو بھیجا اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، شاہد بنا کر، مبشر بنا کر، نذیر بنا کر۔ پہلی بات تو یہ رب فرما رہا ہے کہ ہم نے اپنے محبوب کو بھیجا ہے، اپنے نبی کو پیدا نہیں کیا بلکہ تمہارے پاس بھیجا ہے۔ تخلیق تو میرے محبوب کی بہت پہلے ہو چکی، میں نے تمہارے پاس انہیں بھیجا ہے۔ اب ان میں کسی ایک صفت کو میں لے لوں، شاہد کو لے لوں، مبشر کو لے لوں، نذیر کو لے لوں، تو گھنٹوں بعد بھی ایک لفظ کی وضاحت کا حق ادا نہیں ہوگا، میں ان کو نہیں چھیڑوں گا۔ یہ ساری شانیں دے کے بھیجا کیوں؟ اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں۔ فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، میرا محبوب تمہارے پاس اس لیے آیا کہ تمہیں ایمان کی دولت مل جائے۔ میرا محبوب تمہیں ایمان دینے آیا۔ میں اور سادہ اور آسان ترجمہ کر دوں کہ میرے نبی کے آنے کا مقصد تمہیں ایمان کی دولت دینا۔ اب یہ دولت کتنی قیمتی ہے؟ علماء بیٹھے ہیں، دنیا جہاں کے خزانے آپ ایک طرف رکھ دیں، کائنات کی نعمتیں ایک طرف رکھ دیں، مال دولت اور سونے چاندی یہ سارے خزانے ایک پلڑے میں رکھ دیں اور پھر دوسرے پلڑے میں ایمان رکھ دیا جائے اور پھر وزن کیا جائے تو ایمان کی دولت سارے خزانوں سے بھاری ہوگی۔ ایمان بہت بڑی دولت ہے، جسے ایمان مل گیا سب کچھ مل گیا، اور اگر ایمان سے سینہ خالی ہے، کائنات کی ساری نعمتیں موجود ہوں، قارون کے سارے خزانے موجود ہوں، نمرود کی ساری سلطنت موجود ہو، اور پھر ان بادشاہوں کی بظاہر دنیاوی بادشاہت موجود ہو، سارے خزانے اور ساری بادشاہیاں، سارے دنیا کے طرح طرح کے خزانے، وہ ایمان کے مقابلے میں ان کی کوئی حیثیت۔ ساری دنیا کو رب فرماتا ہے متاع الدنیا قلیل، متاع الدنیا، دنیا کا ساز و سامان تھوڑا ہے، ساری دنیا بھی اکٹھی کر لی جائے اللہ کے نزدیک یہ کیا ہے؟ تھوڑا ہے، قلیل ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور ایمان نصیب ہو جائے، اب ایمان کو ذرا قرآن کے الفاظ میں ایمان والوں کی عظمت دیکھیں، جنہیں ایمان مل جاتا ہے، پھر ایمان کے بعد ایک ایک عمل کرتے ہیں، پھر ایمان کامل ہو کر خشیت الہی ملتی ہے،
پھر رب قرآن میں کیا کیا اعلان فرماتا ہے؟ سورۃ ملک پڑھیں، فرمایا کہ وہ لوگ جنہیں اللہ کا ڈر مل گیا، یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کریم اجر کبیر، فرمایا جنہیں خوف خدا ملا، بن دیکھے اللہ سے ڈر گئے، اللہ فرماتا ہے انہیں اجر کبیر مل دیتا ہوں۔ اجر ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ واجر۔ اب پتہ کیا چلا کہ اللہ کا ڈر اور خوف ملے، بخشش بھی ملتی ہے اور اجر عظیم بھی ملتا ہے، اجر عظیم بھی ملتا ہے۔ تو پتہ چلا ایمان لانے کے بعد اس کے بدلے میں جو کچھ ملتا ہے وہ کبیر ہے، وہ بڑا ہے، وہ عظیم ہے۔ اور اگر ایمان نہیں ہے تو ساری دنیا کا ساز و سامان قلیل ہے، ساز و سامان۔ اب اس کو دیکھنا ہے تو اب صحابہ کرام کی زندگیاں پڑھیں، ان کی زندگیاں پڑھنے سے اور آسانی سے ہمیں ایمان کی قدر، ایمان کی عظمت اور ایمان کا مقام و مرتبہ سمجھ میں آئے گا۔ ان لوگوں نے بتایا کہ ایمان ملے تو پھر ہماری زندگی کا آغاز ہوتا ہے، ایمان نہیں ہے تو زندگیاں برباد ہیں، ایمان نہیں ہے تو زندگیاں برباد ہیں۔ صحابی رسول ہے، پوچھا آپ کی عمر کتنی ہے؟ انہوں نے کہا میری عمر پوچھتے ہو تھوڑی سی عمر ہے، ابھی تو یہ چند دن ہوئے ہیں، میری زندگی کا آغاز ہوا ہے۔ انہوں نے کہا وہ کیسے؟ کہنے لگے تو آپ تو 50 سال سے زیادہ لگ رہے ہیں۔ ان کا 50 سال تو برباد ہو گئے، زندگی تب شروع ہوئی ہے جب مصطفیٰ پر ایمان لائے۔ جب سے ایمان کی دولت ملی ہے زندگی کا آغاز اس دن ہوا ہے۔ اللہ فرماتا ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، فرمایا وہ لوگ جو بن دیکھے مانتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ اور کیا کرتے ہیں؟ زکات دیتے ہیں، اور یہاں فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے دیا ہے وہ خرچ کرتے ہیں۔ یہ وہ متقین ہیں جنہیں غیب پر ایمان لانا، بن دیکھے ایمان لانے کی عظمت مل گئی، اللہ انہیں متقی کہہ رہا ہے، ان کا تقوی بیان ہو رہا ہے۔ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ۔ اب یہاں پر قابل غور بات یہ ہے کہ ایمان مل جائے پھر تقوی بھی ملتا ہے، پھر اعمال بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتے ہیں۔ ایمان نہیں ہے تو کچھ بھی۔ قرآن پاک پڑھیے، فرمایا والعصر، قسم مجھے عصر کی۔ علماء بیٹھے ہیں، اب عصر سے مراد زمانہ بھی ہے، عصر سے مراد نماز عصر بھی لی جا سکتی ہے، عصر سے مراد وقت عصر بھی مفسرین نے لیا ہے۔ زمانہ ہو تو کون سا زمانہ؟ وہ زمانہ جس زمانے میں مصطفیٰ ظاہری زندگی کے ساتھ سانس لیتے رہے، اور اگر اس سے عصر مراد لے لیں تو وقت عصر بھی ہو سکتا ہے، نماز عصر بھی ہے۔ اب کوئی لے لے، قسم کھا کے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے، انسان گھاٹے میں ہے۔ مولا تو قسمیں کھا کے پھر آگے انا تاکید کا لگا کے، لام تاکید کا لگا کے، اتنی تاکیدیں لگا کے بتاتا ہے انسان خسارے میں ہے، اس سے نکلا کیسے جا سکتا ہے؟ فرمایا ہاں خسارے سے نکلنا ہے، آؤ ایمان کی دولت سینے میں آ جائے، اچھے عمل کرنے والے بن جاؤ تو گھاٹے سے نکل جاؤ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری۔ ایمان نہ ملے تو خسارے میں ہے۔ یا نبی یا
یا نبی یا غلام ہے رسول کے غلام ہیں، غلامی رسول میں مان بھی قبول ہے۔ پتہ کیا چلا کہ ایمان مل جانے سے پھر گھاٹا نہیں رہتا، پھر فلاح ہی فلاح ہے، پھر کامیابیاں ہیں۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایمان لائے اور اچھے عمل کیے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور پھر حق والے بھی ہو گئے، حق کی تلقین کرنے والے بھی ہو گئے، صابر بھی ہو گئے اور صبر کی تلقین کرنے والے بھی ہو گئے، پھر کامیاب ہو گئے۔ پتہ کیا چلا کہ ایمان والا گھاٹے میں نہیں ہے، ایمان نہیں ہے تو پھر خسارہ ہی خسارہ، گھاٹا ہی گھاٹا، نقصان ہی نقصان۔ ایمان ملا ہے تو پھر سب کچھ مل گیا۔ آئیے، ایک نوجوان حضور سے محبت کرنے والا، واقعہ آپ نے سنا ہوگا، لیکن ایمان کی عظمت بتا کے تو آگے چلتے ہیں۔ حضور سے محبت کرنے والا ایک جوان، ایمان نہیں تھا ابھی لیکن پیار کرتا تھا، حضور کی چاہت دل میں موجود تھی، گزرتے ہوئے حضور کو دیکھتا بھی تھا اور خدمت کے لیے بھی پیش ہوتا تھا۔ جوانوں پوری توجہ سے آپ نے یہ واقعہ دلوں میں اترنا چاہیے، اور ایک کتاب کے اندر نہیں، حدیث کی مختلف کتب کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، یہ روایت موجود ہے۔ وہ نوجوان حضور کو دکا کرتا، حضور کی بارگاہ میں حاضر بھی ہوتا، محدثین نے لکھا ہے حضور کی خدمت بھی کیا کرتا۔ ایک دن پتہ چلا کہ وہ جوان بیمار ہو گیا ہے، میرے مصطفیٰ کریم اس کے گھر اس کی خیریت پتہ کرنے چلے گئے، سبحان اللہ، اس کی تیمارداری کے لیے تشریف لے گئے، خیریت پوچھنے چلے گئے، پتہ لینے چلے گئے۔ آج ہمارے پاس تو وقت نہیں ہے نا کسی کی خبر لینے کا، آج ہمسایہ تڑپ رہا ہے، پڑوسی بیمار ہے، پریشان حال ہے، دکھی ہے، مصیبت زدہ ہے، ہمارے پاس وقت، کتنا پیارا وقت تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے جاتے، خبر لیتے، اور آپ کی معیت میں آپ کے غلام بھی جایا کرتے تھے۔ حدیث کے اندر آتا ہے جب کوئی کسی کی خبر لینے جاتا ہے، اللہ کے فرشتے اس کی بخشش کے لیے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، دعا کر رہے ہوتے ہیں، اپنی شان کے مطابق وہ عرض کرتے، مولا یہ جو تیرے ایک بیمار بندے کی خبر لینے جا رہا ہے، مولا اس کے گناہ بخش دے۔ جب تک وہ واپس نہیں آ جاتا، اس کی خبر لینے کے لیے جاتا ہے، آتا ہے، تب تک اس کے لیے فرشتے بخشش کی دعا کر رہے ہیں۔ کتنا بڑا ذخیرہ ہمارے لیے ثواب کا بنتا ہے جب کسی کی خبر لینے جاتے ہیں، لیکن ہمارے آج رواج نہیں ہے۔ پرانے دور میں چلے جائیں، ایک دوسرے کے لوگ دکھ سکھ میں شامل ہوتے تھے، بلکہ ہاتھ بٹاتے، خدمت کرتے، مال و متاع دیتے، اس موقع پر دکھی پریشان حال کو پیسہ دیتے اور اس کا غم دور کرتے۔ کوئی وقت تھا لوگ غم بانٹتے تھے، آج وقت وہ آ گیا کہ لوگ غم دیتے ہیں، غم ختم نہیں کرتے، غم دینے والے زیادہ ہو گئے، غم بانٹنے والے تھوڑے ہو گئے، بلکہ نہ ہونے کے برابر ہو گئے۔ آئے پھر سے وہ دور لوٹ آئے کہ حضور کے سچے غلام بن جائیں، کہ دوسروں کے غموں میں دکھوں میں شامل ہوا کریں۔ حضور ان کے گھر تشریف لے گئے، توجہ ہے بھی؟ جب مصطفیٰ کریم اس جوان کے گھر گئے، اس کی یوں کہہ لیں کہ حضور کو دیکھتے ہی جاتی ہوئی جان روح واپس آ گئی۔ سرکار نے جا کے دیکھا، جوان کی بھی نظریں اٹھی، حضور کا چہرہ تکا، خوش ہو گیا کہ میرے آقا تشریف لے آئے، میرے محبوب آ گئے ہیں، پیار تو کرتا تھا۔ ادھر والد بھی سامنے ہے، حضور جا کے جلوہ گر ہو گئے، خیریت پوچھی، جوان سے خیریت پوچھنے کے بعد کہا کہ اے پیار کرنے والے بچے، دنیا سے لگتا ہے تو جا رہا ہے، بیماری تیری بہت زیادہ تیرے اوپر غالب آ چکی ہے، اور چند گھڑیوں کا مہمان لگتا ہے، پیار بھی کرتا ہے اور محبت میرے ساتھ کرے، اور ایمان کے بغیر چلا جائے یہ مجھے منظور نہیں ہے۔ اگر میرے ساتھ پیار کرتا ہے پھر کہتا کیوں نہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اپنے باپ کا چہرہ تکا، باپ نے اشارہ کر دیا کہ بیٹے
اگر تو کلمہ پڑھنا چاہتا ہے تو میری طرف سے اجازت ہے، جو تیرا دل کرتا ہے کر لے۔ اجازت ملی، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد اللہ کو پیارا ہو گیا، آخری گھڑیاں تھی، اللہ کو پیارا ہوا، کہا لے جاؤ یہ بیٹا تمہارا ہے، یہ بچہ تمہارا ہے، اب میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ کلمہ پڑھ چکا ہے، آپ جانیں اور یہ جوان جانے۔ حضور نے صحابہ کو حکم دیا، اٹھا کے لائے، اس کا کفن دفن کا اہتمام ہو رہا ہے، اس کی تدفین کی تیاری ہو رہی ہے۔ جب اس کو تیار کر کے جنازہ پڑھ کر دفنانے کی باری آتی ہے، بڑی توجہ طلب بات ہے، اب اس جوان کو جب دفنانے کا وقت آیا، کبھی یہ ہوتا ہے کسی میت کو قبر میں اتارنے کے لیے اس کا بھائی قبر میں اتر جاتا ہے، کسی کا باپ قبر میں اتر جاتا ہے، کسی کا جوان بیٹا قبر میں اترتا ہے، کسی کا کوئی دوست قبر میں اترتا ہے، پر اے جوان تیرے مقدروں پہ قربان جائیں، تجھے قبر میں اتارنے کے لیے خود مصطفیٰ قبر میں اللہ اکبر۔ یہ چھوٹا سا اعزاز نہیں ہے، بہت بڑا اعزاز ہے کہ مصطفیٰ کریم خود قبر میں اترے اور اس جوان کو قبر میں اتارا۔ جب وہ قبر میں اسے لٹایا جا رہا تھا، حضور اپنے دستے مبارک سے اس کا چہرہ سیدھا کر رہے تھے، ادھر اس جوان کو لٹایا اور ادھر علماء سے پوچھئے، اور کئی مواقع پر وہ خوش قسمت لوگ تھے جن کی قبروں میں میرے مصطفیٰ اترے۔ اپنی والدہ حضرت چچی حضرت فاطمہ بنت اسد کو قبر میں اتارنے کے لیے، اتارنے سے پہلے میرے مصطفیٰ ان کی قبر میں بھی اترے تھے، حضور ان کی قبر میں لیٹے بھی تھے اور اپنا قمیص مبارک بھی انہیں عطا فرمایا اور ان کو اپنے ہاتھوں سے وہاں پر قبر میں دفن بھی کیا۔ اور ایک موقع بھی آیا، حضرت عبداللہ ذوالفجادین حضور کے صحابی ہیں، اور وہ صحابی تھے جو سب کچھ لٹا کر اپنے چچا اور سارے اپنے عزیزوں کو دے کر آئے تھے، صرف 2 چادریں، ایک کمبل کے 2 ٹکڑے پہنے ہوئے آئے تھے۔ انہیں دیکھ کر میری آقا نے فرمایا ذوالفجادین آ گیا ہے، 2 چادر کے ٹکڑوں والا آ گیا ہے، 2 کمبل کے ٹکڑے پہننے والا آ گیا ہے۔ اس ذوالفجادین کو مصطفیٰ نے یہ لقب دیا تھا، ان کا نام ہی یہ بن گیا۔ جب وہ دنیا سے جا رہے تھے نا، رات کا وقت تھا تو وہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، آواز آ رہی تھی، حضور نے پوچھا کون تلاوت کر رہا ہے؟ ایک آدمی نے کہا کہ حضور لگتا ہے کوئی ریاکار انسان ہے، دکھلاوا کر رہا ہے، اونچی پڑھ رہا ہے۔ مصطفیٰ نے فرمایا نہیں، یہ جو قرآن پڑھ رہا ہے ریاکار نہیں ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کے پیار کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول سے ہائے ہائے، جس کی گواہی حضور دے دیں اس کے پیار کا، محبت کا کون اندازہ کر سکتا ہے؟ آئیے، ریاکاری ہونے سے عمل ضائع ہو جاتا ہے، ریاکاری ہو جائے تو عمل، حدیث پاک میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں حدیث سنا کے آگے واقعہ پورا کروں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ویسے اس حدیث کو مختصر تو کئی علماء نے لکھا ہے، لیکن یہ حضرت سمرقندی نے، فقیہ اعظم نے اس کو بڑے خوبصورت انداز میں بڑی وضاحت سے لکھا کہ ایک جگہ لوگ جمع تھے، بڑا ایک جم گھٹا تھا، پوچھا گیا کیوں کھڑے ہو؟ کہتے یہاں ایک حضور کے صحابی، ہم ان سے حدیث سن کے فارغ ہو گئے۔ وہ کون صحابی تھے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ۔ فارغ ہوئے تو کہا حضور ہم ایک آپ سے ایسی حدیث سننا چاہتے ہیں جس کو صرف آپ نے سنا ہو، کسی اور نے نہ سنا ہو۔ کہتا میں سناتا ہوں آپ کو حدیث۔ حدیث سنانے لگے، حضرت ابو ہریرہ غش کھا کر زمین پر گر گئے، ہوش آیا، کہا جی سنائے حدیث، پھر سنانے کی تیاری کی، پھر غش کھا کے زمین پر گر گئے، تیسری دفعہ پھر سنانے کی تیاری کی، پھر زمین پر غش کھا کے گر گئے، تیسری بار اٹھے اور ہمت کر کے وہ حدیث سنائی۔ کہا سنو، میرے آقا نے ایک دفعہ فرمایا کہ 3 لوگ ہوں گے، ایک قاری قرآن، اور فرمایا ایک اللہ کی راہ میں شہید ہونے والا، اور ایک اللہ کی راہ میں سخاوت کرنے والا سخی، یہ 3 لوگ ہوں گے اور ان تینوں کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دے گا۔ استغفر اللہ۔ پوچھا وہ کیسے؟ فرمایا سرکار نے بیان کیا
کہ جب قاری سے پوچھا جائے گا کہ ہاں کیا چاہتا ہے، عرض کرے گا اور بلکہ یہاں تک فرمایا کہ سرکار نے فرمایا کہ ان 3 لوگوں سے جہنم کو آغاز جہنم کا کیا جائے گا، ان سے جہنم کو روشن کیا جائے گا۔ یہ 3 لوگ جن سے جہنم کی تیاری ہوگی، باقی لوگ بعد میں ڈالے جائیں گے۔ پوچھا جی، وہ قاری سے پوچھا جائے گا، عرض کرے گا مولا میں نے قرآن پڑھا، قرآن پڑھایا، قرآن کے ساتھ تعلق رہا۔ اللہ فرمائے گا تو نے میرے لیے قرآن نہیں پڑھا تھا، تو نے اس لیے قرآن پڑھا تھا کہ لوگ تجھے قاری کہیں، قرآن پڑھنے والا کہیں۔ تو نے لوگوں سے کہلوانا تھا، لوگوں نے کہہ دیا ہے، میرے پاس کوئی آج تیرے لیے اجر نہیں، چل تیرا ٹھکانہ جہنم ہے۔ استغفر اللہ۔ پھر شہید آئے گا، مولا میں نے جان دی ہے تیرے لیے۔ رب فرمائے گا میرے لیے نہیں، تو نے بابا کروانے کے لیے جان دی تھی، کہ لوگ کہیں گے کہ بڑا بہادر ہے، بڑا دلیری سے لڑتا ہے، تجھے لوگوں نے بابا کر دیا تھا، آج کچھ نہیں ہے، تیرا ٹھکانہ جہنم ہے۔ پھر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا آئے گا اور آ کے عرض کرے گا مولا میں نے تیری راہ میں خرچ کیا۔ آج ہماری حالت کیا ہے؟ 10 روپے دینے ہو تو جب تک اعلان نہیں ہوتا ہمارے دل کو ٹھنڈ نہیں پڑتی ہے، جب تک ہمارے صدقہ خیرات کے اشتہار نہ چھپے ہمیں سکون نہیں آتا ہے، جب تک لوگوں کے اندر ہماری پوری طرح سے یہ تعریف نہ سامنے کر دی جائے کہ فلاں بندے نے اتنا اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے، ہمیں سکون نہیں آتا۔ لیکن سنیے، رب فرمائے گا تو نے میرے لیے خرچ نہیں کیا تھا، صرف اس لیے خرچ کیا تھا کہ لوگ مجھے سخی کہیں، سخی تجھے کہہ دیا گیا تھا، چلو اب تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ استغفر اللہ۔ ان تینوں کو جہنم میں ڈال کر جہنم کا آغاز ہوگا۔ استغفر اللہ۔ ریاکاری سے سارے عمل ضائع ہو جاتے ہیں، کیونکہ اصلاح کی محفل ہے۔ آئے آج کے بعد عمل دکھلانے کے لیے نہیں، کسی کو بتلانے کے لیے نہیں، بابا کروانے کے لیے نہیں، صرف اس لیے عمل کریں گے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ ہر عمل اس لیے کریں گے کہ مولا راضی ہو جائے۔ حضرت عبداللہ ذوالفجاتین کے بارے میں میرے مصطفیٰ نے کہا یہ قرآن پڑھنے والا ریاکار نہیں، اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرنے والا، اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرنے والا ہے۔ پھر مختصر کروں، ان کی بہت ساری صفات ہیں، قریب ہی ان کا وصال ہو گیا۔ جب دفنانے کا وقت آیا، اس صحابی کو بھی مصطفیٰ کریم اپنے دستے مبارک سے دفنا رہے تھے۔ حضرت صدیق فاروق وہ ان کو حضور فرما رہے تھے اپنے بھائی کو میرے قریب کر دو، اپنے بھائی کو میرے، اللہ اکبر، اس کی عظمتوں پر قربان جائیں۔ جن کو مصطفیٰ کے ساتھ دفنانے والے صدیق اکبر ہوں، فاروق اعظم ہوں، اور خود مصطفیٰ اپنے دستے مبارک سے انہیں دفنا رہے ہوں، قبر میں لٹا رہے ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کے جملے یاد کیجئے، وہ کہنے لگے جب میں نے اس عظیم صحابی کو دیکھا کہ مصطفیٰ کے ہاتھوں سے دفن ہو رہا ہے تو دل کرتا تھا کہ آج میں زندہ نہ ہوتا، آج میری میت ہوتی، مصطفیٰ اپنے ہاتھوں سے مجھے دفنا رہے ہیں۔ یہاں پر ایک بڑی بات سمجھ نہیں آئی، وہ لوگ تو چاہتے تھے حضور کے دستے مبارک مل جائیں، چاہے موت کے بعد ہی کیوں نہ نصیب ہو جائے، مرنا نصیب ہو جائے، مرنا بھی انہیں قبول تھا، پر حضور کی شفقت مل جائے، حضور کی مہربانی مل جائے۔ کہنے لگے عبداللہ بن مسعود کاش کہ آج اس کی جگہ پر میں ہوتا، حضور کی شفقت مجھے ملتی۔ میں عرض کر رہا تھا اس جوان کو میرے نبی نے اپنے ہاتھوں سے دفنایا، حضور قبر سے باہر تشریف لائے، چہرے پر موتیوں کی طرح پسینہ اترا ہوا ہے، اور آپ کے چہرے پر پسینے کے وہ اثرات دیکھ کر تو کہا یا رسول اللہ پسینہ کیوں، وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ میرے پیارے صحابہ تمہیں تو نظر نہیں آ رہا تھا، قبر کے اندر جب میں اترا اور جا کے دیکھا جوان کو میں نے دفنانے کا ارادہ کیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ اس کے استقبال کے لیے اللہ کے فرشتے اور جنت کی حوریں اس کا استقبال کر رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ ابھی اور کوئی عمل نہیں کیا تھا، صرف کلمہ پڑھ کے دنیا سے چلا گیا، اب فرشتے استقبال کر رہے ہیں،
حوریں استقبال کر رہی ہیں اور استقبال کر کے بتا رہی ہیں جو ایمان کی دولت لے کے آتا ہے آسمانوں والے بھی اس کے نوکر ہو جاتے ہیں، آسمان والے بھی اس کے نوکر ہوتے، اس کے استقبال کرتے ہیں۔ میں عرض کر رہا تھا ایمان بہت بڑی دولت ہے، ایمان نصیب ہو جائے فرشتے بھی استقبال کرتے ہیں، حوریں بھی استقبال کرتے ہیں۔ حضور کس لیے آئے؟ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تمہیں ایمان مل جائے، تم اللہ اور اس کے رسول پر بولو ایمان لے آؤ۔ اس لیے حضور آئے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ مصطفیٰ ایمان دینے آئے، دنیا میں میرے آقا ایمان کی دولت دینے آئے، پھر ایمان ایسا بانٹا کہ جو ایمان والے بنتے گئے ان کے مقدر سنورتے گئے۔ مقدر لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ تم اللہ پر ایمان لاؤ اور اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ۔ یارو اگر ایمان حضور کی وجہ سے ملتا ہے، بڑی توجہ سے میں نے آپ اس ضمن میں چند ایک باتیں کرنی ہیں، جس نبی کی وجہ سے ایمان ملتا ہے، میں نے کہا ایمان بہت بڑی دولت ہے، اگر بڑی دولت حضور کی وجہ سے ملتی ہے تو چھوٹی دولتیں کیوں نہیں حضور کی وجہ سے ملتی ہیں؟ یوں کہنا پڑے گا ہر نعمت مصطفیٰ کی وجہ سے ملتی ہے، ہر نعمت ایسے نہیں مانو گے۔ میں نے کہا قرآن تھوڑا تھوڑا پڑھتا ہوں پھر مانو گے۔ آؤ، اللہ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، جب یہ آپ سے سوال کریں محبوب کہ ہمارا رب کہاں ہے، انہیں بتا دو کہ وہ رب تمہارے قریب ہے۔